الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے، پاک لوگ پاک چیزوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے اور ناپاک لوگ ناپاک چیزوں کے لیے۔ ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، پڑی ہوتی تو اثر بھی ہوتا، اس نے پڑی کہاں ہے جو اثر ہو۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت بڑا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے بہانے رکھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے، ایک دوسرے سے ملنے کے، اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کے۔ ورنہ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ دیا کرو، روکا نہ کرو۔ کچھ بھی نہیں تمہارے یہاں کمی، دینے والے کو کبھی کمی نہیں آتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دیتا ہے نا اس کو ہم اس کی کمی خود پوری کر دیتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ دینے سے چیز کم ہوگی اس کو کبھی دینی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ ثواب بھی ضائع ہو جائے گا اور چیز تو پہلے ہی چلی گئی۔ یہ چودھری صاحب جو ہے ان سے تو منہ لگتا رہتا ہے، یہ تو باز ہے، ان سے تو روز کام پڑتا ہے، ادھر تو ہم نے رشتہ کرنا ہے، ادھر بھی ان کو بھی بلا لو۔ اس یتیم نے کہا چلو دیوار بنا رہے ہیں، ایک وقت کا نبی اور ایک وقت کا ولی، بلکہ سدا بہار ولی، مل کے دیوار بنا رہے ہیں بغیر پیسے کے، بغیر مزدوری کے۔ اور دیوار کس کی ہے؟ یتیموں کی دیوار ہے۔ فرمایا کہ ہم دونوں نے چاہا، میں نے اور میرے رب دونوں نے چاہا۔ اللہ کرے کہ اسپتال بھی چلتے رہیں، اچھے چینل بھی چلتے رہیں، اللہ سب کو آباد کرے، لیکن ذرا تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا خرچ کرنے کے لیے یتیموں سے چھیننا ضروری ہے کہ جس علاقے میں یتیم بستے ہیں ان سے تم سارا کچھ چھین کے لے جاتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ساتھ لگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام مکان بن، دیوار گری تھی، دیوار بنا دی۔ دیوار بنا کے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ چاہتے تو اس پر معاوضہ بھی لے سکتے تھے، بستی والوں نے تو کھانا ہی نہیں دیا، تو آپ چاہتے تو اس پر معاوضہ بھی لے سکتے۔ کیا فرماتے ہیں خضر علیہ السلام؟ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب تیسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا اور تم نے پھر صبر نہیں کیا، تو اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ اٹکل پچھو ہے، رینڈم جو جی چاہتا ہے کرتا ہے بندہ، اور یہ اب نارمل بندہ ہے جس کے ساتھ میں چھل پڑا ہوں، مجھے بھیج دیا گیا ہے، اس لیے پہلے میں ساری باتیں جو تمہیں نہیں نہ سمجھ آئیں اور جن صبر نہیں کر سکا تو وہ ساری بتا کے جاؤں گا، اور پھر اس کی تشریح آتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہمارا موضوع تیسری بات ہے، تیسرا مقام ہے، اس لیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، جو دیوار ہے نا، یہ تیسرا اعتراض تھا، یہ کیوں بنائی ہے کہ بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ فکان لغلامین یتیمین، یہ دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے اندر ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر یہ ابھی ڈھہ جاتی تو لوگ لوٹ کے لے جاتے، جب یہ بڑے ہوں گے نا تو پھر یہ اب اپنا خزانہ نکالیں گے، یہ اس لیے بنوائی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے میں نے چاہا، تین مقامات جو ہیں، ایک جگہ فرمایا میں نے چاہا، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تیرے رب نے چاہا،
تیرے رب نے چاہا، کام خود کیا ہے، خضر علیہ السلام کام خود کر رہے ہیں، کہتے ہیں تیرے رب نے چاہا۔ تیسری جگہ فرمایا کہ ہم دونوں نے چاہا، میں نے اور میرے رب دونوں نے چاہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے سورہ مبارکہ، سورہ کاف، 18 نمبر سورت۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جو نکلتے ہیں، لیکن وقت محدود ہے، بس چھوتے چھوتے آگے گزرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ فرمایا کہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ دیوار یتیموں کی تھی اور اس کے اندر خزانہ، اور آپ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سے جو والے علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات بھی کی، کہ کہتے ہیں زندہ ہے، اور ادب میں بھی اور رشد میں بھی واقعی زندہ ہے، تصوف میں زندہ ہے۔ غالب نے کیا کہا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، تو انہوں نے بھی خضر کا تذکرہ کیا۔ تو اقبال نے بھی کیا، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اب یہ تشریح اس کی میں کراؤں گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ کیا تشریحات کیا ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی غیر معروف بات نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تسلسل کے ساتھ ہمارے اسلاف بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ دیوار بنا رہے ہیں ایک وقت کا نبی اور ایک وقت کا ولی، بلکہ سدا بہار ولی، مل کے دیوار بنا رہے ہیں بغیر پیسے کے، بغیر مزدوری کے۔ اور دیوار کس کی ہے؟ یتیموں کی دیوار ہے، تو پھر یتیم معمولی چیز ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مائدۃ الاعظم، سب سے بڑا دسترخوان وہ ہوتا ہے جس پر کوئی یتیم کھانا کھا رہا ہو۔ کہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب جو ہے ان سے تو منہ لگتا رہتا ہے، یہ تو باز ہے، ان سے تو روز کام پڑتا ہے، ادھر تو ہم نے رشتہ کرنا ہے، ادھر بھی ان کو بھی بلا لو۔ اس یتیم نے کہا چلو، عمومی رویے ایسے ہوتے ہیں نا، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے یتیم کو اٹھا دیا تو اللہ کی رحمت کو اٹھا دیا، کہ سب سے بڑا دست تم نے چھوٹا کر لیا، محدود کر لیا، اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیا۔ اللہ کی رحمتیں لامحدود ہے۔ کھانا وہ تمہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پہ جو کھانا کھاتا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس لیے کہ وہ کھا تو اپنی قسمت رہا ہے لیکن آپ کے دسترخوان پر کھا رہا ہے۔ یعنی روٹی تو اللہ نے دے لی، اسی نے دی، وہی دیتا ہے، لیکن تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کی عزت بڑھا رہا ہے، اس لیے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو بات یتیم کی آ گئی۔ اس کے بعد مسکین ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ساکانہ، ساکن ہونا، رک جانا، ساکانہ رکنا، کہ جو چلتے چلتے جس کا کاروبار تباہ ہو گیا، روزگار حیات سے پٹڑی سے اتر گیا، اب اس کو مانگنا نہ سکھاؤ، دوبارہ پٹڑی پر چڑھاؤ۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور دین کو بنایا بھی ایسا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہوتا ہے، محروم کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان کو تم بخشش کر دیا کرو، فرمایا کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ حق سمجھتے ہو نا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم،
ایسا شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا. طعام المسکین، طعام المسکین میں یہ جو ترکیب ہے یہ مسکین کو کھانے کا مالک بنا رہی ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو غریب ہو جانے کے ڈر سے. ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. لا نسألک رزقا، تم سے ہم رزق کے بارے میں پوچھیں گے ہی نہیں. نحن نرزقک، رزق تو تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. یعنی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کے لیے پریشان پھر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اور ان کو بھی پڑھانی ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اللہ کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں. جو بوجھ، اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں، ہے کسی کی طاقت تو، لیکن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کبھی پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، کبھی جگر جواب دے جاتا ہے، کبھی گردے جواب دیتے ہیں، کبھی دماغ کی شاہراہ پھٹ جاتی ہے، اور بے شمار امراض پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہ بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. وہ ذمہ داریاں لیتے ہیں جن کو ہم پورا ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص، وہ اس کے پاس گٹھڑی ہے، سامان ہے اس میں، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھا کے آتی، تو وہ اس کو کھولتا ہے اور اس میں اور چیزیں ڈالتا ہے، بجائے نکالنے کی اس میں اور ڈالتا ہے، پھر باندھتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اس کے بعد کھولتا ہے اور چیزیں ڈالتا ہے. جبریل ذرا اس کی تشریح کرو. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جس سے پہلے وعدے پورے نہیں ہو رہے اور لوگوں سے وعدے کرتا جا رہا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ اب یہ ترغیب دینا یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ جب اللہ پہ یقین اٹھ گیا، آخرت پہ یقین اٹھ گیا، تو باتیں اسلام کی جاتی ہیں، اور عملی طور پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ نہیں سمجھتے ہیں، نہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین تو جس طرح اس نے کہا تھا نا یزید نے کہ نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب آئی، یہ ایک ڈگوسلہ تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے جس کا آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں جائز ہے، وقت نبھاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ترغیب دی جائے، معاشرے میں ترغیب دی جائے کہ آؤ مل کے ان کو بھی اپنے کھانوں میں شامل کریں جو نہیں کھا سکتے. ولا یحض، ترغیب نہیں دیتے. ترغیب دینے کی اس لیے بات ہوئی. اس کے الٹ ضرور ہوتا ہے، یعنی وہی بات نا کہ جو بات نہ کرنے کی ہے وہ ہم نے کرنی ہے. مثلا اللہ نے زکوٰۃ کو، صدقات کو، کن کا حق آپ نے اپنے اولاد کو کہا کہ یہ ان پر کبھی قبول ہی نہیں ہوگی اگر دو گے، اور یہ آپ نے خود سے پابندی لگا لی. اللہ نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں فرمایا.
آپ نے فرمایا کہ یہ یتیموں کا ناداروں کا اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بھی بیان فرمایا سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت میں اللہ نے اس کے مصارف بھی بیان فرمایا کہ کدھر کدھر خرچ کرو گے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یتیم کا حق ہے، غریب کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، وغیرہ 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 8 جو مصارف ہیں، لیکن یتیم کمزور ہے، غریب کمزور ہے، مسکین کمزور ہے، بیوہ کمزور ہے۔ اب جنہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، چینل چلانے کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے بندے ہیں، بڑے بڑے طاقتور بندے ہیں، جنہوں نے ہسپتال چلانا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو لاکھوں کے تنخواہوں سے نوازنا ہے، ڈائریکٹر بنا کے، ان کے پاس بھی حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، دونوں طرف طاقتیں ہیں۔ اب کیا بن گیا؟ یہ طریقہ کدھر سے ہو گیا؟ یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم پوری دنیا کا اصول ہے کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارے قریبی رہ گئے، ہمارے ہمسائے رہ گئے، ہمارے آس پاس جو بستے ہیں، نہ ہم نے یتیم کا سوچا، نہ غریب کا سوچا، نہ مسکین کا سوچا، اور اٹھا کے لے گئے، زور سے کوئی چھین کے لے گیا، کسی کو ہم نے خوش کرنے کے لیے دے لیا۔ ہم اسپتال چلا رہے ہیں، اللہ کرے کہ چلتا رہے، لیکن اس طریقے سے تو نہیں چلائے جاتے کہ یتیموں غریبوں سے چھین کر، زکوٰۃ چھین کر، خیرات چھین کر، قربانی کی کھالیں چھین کر، جو یتیموں کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، وہ سب کو چھین کر ہم چینل چلائیں یا اور کچھ چلائیں، یا مقصد یہ کہ ہم اسپتال چلائیں۔ اللہ کرے کہ اسپتال بھی چلتے رہیں، اچھے چینل بھی چلتے رہیں، اللہ سب کو آباد کرے، لیکن ذرا تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا خرچ کرنے کے لیے یتیموں سے چھیننا ضروری ہے؟ کہ جس علاقے میں یتیم بستے ہیں ان سے تم سارا کچھ چھین کے لے جاتے ہو۔ اور پھر چلے اس تفصیل میں نہیں جاتے، ہم اپنی تشریح میں واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو آخرت کو، جزا و سزا کو نہیں مانتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو ایسا شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، یہاں کیوں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیری سے ڈراتا ہے۔ اب بندہ یتیم پر بھی خرچ نہیں کر رہا، مسکین پر بھی خرچ نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں بد کرداری، اس کو اللہ نے قرار دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کہ فقیری سے ڈرو اور بد کرداری اختیار کرو، یعنی مستحق کو اس کا حق نہ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جن چودھری صاحب، جن ملک صاحب، جن شاہ صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یتیموں کو تو نہیں دیتے، غریبوں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو نہیں، کہ نہ بڑے نیک، کیسے نیک ہیں وہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے نا بات۔ تصویر بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، مکہ شریف سے منگائی ہے، مدینہ شریف سے زمزم بھی منگاتے ہیں، ہر ہفتے عمرہ کرنے بھی جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اب نماز پڑھ رہے ہیں تو تم ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ جناب غلط ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے، جزا اور سزا کو نہ مانے تو نماز کیوں پڑھیں؟ اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر منکرات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحاشی سے اور منکرات سے روکتی ہے، تو ان کو کیوں نہیں روکتی؟ اب یہ پھر وہی بات آ گئی،
اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ان کو نماز کبھی بھی نہیں روکے گی، اس لیے کہ آخرت پر تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ نماز تو پاک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے، پاک لوگ پاک چیزوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے اور ناپاک لوگ ناپاک چیزوں کے لیے۔ تو اب آپ غور کریں کہ نماز جیسی پاکیزہ، جیسا پہلے آپ نے سنا نا کہ قرآن جیسی پاکیزہ آیتیں قرآن کی جیسے ہیں، پاکیزہ اتنا بڑا کلام ایک اس شخص کے کان میں پڑے اور وہ سمجھے اور اس پر اثر کرے جو قیامت کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے آج سنی نا کہ پردہ تان دیتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے اس کے اور بندے کے درمیان ہم پردہ تان دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو نماز کا اجر نہیں ملے گا، فویل للمصلین، بس بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں بربادی اور آخرت کی ایک وادی، ویل کا یہ مطلب ہے، تو اجر کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آیتوں نے بھی پردہ کر لیا، نماز نے بھی پردہ کر لیا، تو پھر وہ پڑھ بھی رہا ہے اور نہیں بھی پڑھ رہا۔ نماز پڑھے گا تو اثر ہوگا، وہ جو شاعر نے کہا نا، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، پڑھی ہوتی تو اثر بھی ہوتا، اس نے پڑھی کہاں ہے جو اثر ہو، تو اس نے پڑھی ہی نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہیں، کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کا جب تک قانون نہیں مانیں گے تو نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ کی عبادت کو اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے، بندوں کو دکھانے کے لیے۔ الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور کس کو دکھانے کے لیے پڑھنی چاہیے؟ مولا تیرے دربار میں حاضر ہے، تو قبول کرے گا تو قبول ہوگی نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ٹرک بھی چلتے ہیں ہیروئن کے، میرے اور بھی 10-12 الٹے سیدھے کام ہیں، اور جب تک آواز کی ٹن ٹن آواز جو میری تسبیح کی نہیں آئے گی اور مسجد میں پہلی صف میں میں نہیں پہنچوں گا تو پھر میرے جنازے میں کون آئے گا؟ بڑا پرابلم ہے۔ لوگ تو کہیں گے یہ بد انسان تھا، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا پتہ بھی چلنا چاہیے نا لوگوں کو کہ میں نمازی ہوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے مقصد نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مہن کو بھی روک لیتے ہیں۔ مہن کیا چیز ہے؟ میرے پاس وقت ہوتا صرف مہن کی بڑی آپ کو مزیدار تشریح بتاتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ مہن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور عام طور پہ لوگ مثلا چھری مانگ لی سبزی کاٹنے کے لیے، چنگیر مانگ لی، برتن مانگ لیے، کبھی کسی نے ماچس مانگ لی، کسی نے پانی مانگ لیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ لیکن بڑے بڑے کامل لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی اللہ نماز کا ذکر کرتے ہیں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اصل زر جو ہے کمائی اس کے مقابلے میں بالکل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہن کا مطلب بھی زکوٰۃ ہے۔ منع کا مطلب رک جانا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں۔ معاون سے، کس سے؟ زکوٰۃ سے۔ وہ اس کا، اور یہ کہنے والے، میرا خیال تخیل میرا نہیں ہے، مجھے مت کوسیے گا، یہ بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔
سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر نے یہی فرمایا ہے، اور بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہی فرمایا کہ یہاں مان کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ روک لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو میری جو بچیاں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ پوچھتی ہیں گھروں میں رہنے والی کہ ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا تو پوچھا تھا سوال، تو میرے ذہن میں فٹ ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آخر لوگ مانگتے ہی کیوں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ چھری دے دو، یہ سیڑھی دے دو، یہ فلاں چیز، یہ اپنے نہیں لے سکتے؟ تو سوچ ہے نا، کسی کو جو بھی آ گئی اس نے پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت بڑا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے بہانے رکھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے، ایک دوسرے سے ملنے کے، اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کے، ورنہ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ تو اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر اتنی بڑی وعید سے ہم بچ کیسے سکیں گے جب اور اگر میل جول نہیں ہوگا تو پھر جان کیسے سکیں گے؟ تو جاننے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ مانگو ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی، اور دیا کرو، روکا نہ کرو۔ کچھ بھی نہیں تمہارے یہاں کمی، دینے والے کو کبھی کمی نہیں آتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دیتا ہے نا اس کو ہم اس کی کمی خود پوری کر دیتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ دینے سے چیز کم ہوگی اس کو کبھی دینی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ ثواب بھی ضائع ہو جائے گا اور چیز تو پہلے ہی چلی گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اس نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، تو اب وہ کیوں اپنا دماغ خراب کرتا ہے؟ تو اس لیے میری یہ اب جو گزارش ہے وہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ پہچان لو کہ کون لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں اور ماننے والے نہیں ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ اپنے عمل سے نظر آئیں گے، نہ ماننے والے بھی اپنے عمل سے نظر آئیں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یتیم ایک ٹوکن ہے۔ یہ ٹوٹل کل باتیں دو، اس کا مقصد نہیں ہے کہ دو ہی گناہ ہے دنیا میں، کہ یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک ٹوکن کے طور پہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کر دی۔ یہ صرف گناہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ گناہ کی وادی میں اگر وہ قدم رکھتے ہیں، اصل میں یہ بتایا ہے کیسے، کہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو دینے سے تو یہ فائدہ ہوگا، تو مسکین انہیں جو گئی نہیں کہ میں نے بھی کوئی دے سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ریٹرن چاہتے ہیں، فوری ریٹرن چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، اس لیے ان کو کھلائیں گے جو ان کو بھی کھلا سکے، اور ان کو اب یتیم اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پیار بھرے انداز میں محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری جو جدید پڑھی لکھی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو ملنا کیا ہے، صرف وہی کام کرو کہ فوراً ریٹرن نظر آئے، آپ کو بدلہ نظر آئے، تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے اور پھر ہم سب کو دے، پھر اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور استطاعت عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ جنتی لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں اور دوزخی لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہم ان علامات کو چھوڑ دیں جو دوزخی لوگوں کی ہیں
اور ان کو اختیار کریں جو جنتی لوگوں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔